السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بچوں، آج میں آپ لوگوں کو بلبل کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک بلبل تھا، وہ جس درخت کی شاخ پر رہتا تھا اس کے سامنے کے گھر میں ایک طوطا رہتا تھا۔ طوطے کا پنجرہ صحن میں لٹکا رہتا تھا۔ جو بھی مہمان آتا وہ طوطے کی باتوں سے بہت خوش ہوتا۔ اصل میں طوطا بہت مزیدار باتیں کرتا تھا۔ وہ آنے والوں کو ایسے ایسے قصے اور کہانیاں سناتا تھا کہ ہنس ہنس کے ان کے پیٹ میں بل پڑ جاتے۔ بلبل خاموشی سے تماشا دیکھتا رہتا۔ اسے افسوس ہوتا کہ کوئی اس کی بات سننے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے کیوں نہیں آتا۔ ایک دن ایک کوا اڑتا ہوا بلبل کے پاس سے گزرا۔ بلبل نے کہا، بھائی کوے، ذرا ٹھہرو، میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں، تم اسے سن کر بہت خوش ہوگے۔ کوے نے منہ بنا کر کہا، بے وقوف بلبل، تم نہیں دیکھ رہے میں کتنی جلدی میں ہوں؟ مجھے شام سے پہلے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے، ورنہ وہ بھوکے مر جائیں گے۔ کوے نے یہ کہا اور اڑ گیا۔ بلبل نے ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا، کاش میں ایک طوطا ہوتا تو کوا ضرور میرے پاس ٹھہرتا اور میری باتیں سنتا۔ بلبل چڑیا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، چڑیا چڑیا، میں تمہیں ایک بہت اچھی کہانی سنانے آیا ہوں، لیکن اس وقت تو میں بہت مصروف ہوں۔ سردی آنے والی ہے، میرا گھونسلہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا ہے، اس کے لیے گھاس پھوس جمع کر رہی ہوں، پھر کبھی تمہاری کہانی سنوں گی۔ چڑیا اڑ گئی۔ اب بلبل ہدہد کے پاس پہنچا۔ ہدہد درخت میں سوراخ کرنے میں مصروف تھا۔ بلبل نے کہا، بھائی ہدہد، ایک منٹ کے لیے رکو، دیکھو میں کتنی دلچسپ باتیں کرتا ہوں۔ ہدہد نے کہا، تم دیکھ نہیں رہے، میں درخت میں سوراخ کر کے اس میں سے کیڑے نکال رہا ہوں، تمہاری بیکار باتیں سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بلبل پھر اداس ہو گیا، سوچنے لگا، اگر طوطا ہوتا تو کوا، ہدہد، چڑیا سب میرے دوست بن جاتے اور میری باتیں سننے کے لیے بھاگے آتے۔ پھر بلبل باری باری مور، گلہری، بطخ، تتلی اور فاختہ کے پاس گیا۔ اس نے سب کو کہانی سنانے کی کوشش کی، مگر کسی کے پاس فرصت نہیں تھی۔ سب نے اسے برا بھلا کہہ کر خاموش کر دیا۔ بلبل یہ جواب سن کر پھر واپس اداس ہو گیا، سوچنے لگا، کاش میں طوطا ہوتا، لوگ خوشی خوشی میرے پاس آتے اور میری باتیں سنتے۔ آخر بلبل الو کے پاس پہنچا۔ اس وقت سارا دن گزر گیا تھا، شام ہونے والی تھی۔ اس نے الو سے کہا، چچا جان، ذرا رک جائیں، میری باتیں سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں طوطے سے زیادہ اچھی باتیں کرتا ہوں۔ الو نے کہا، میرے بچے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، تمہاری کہانیوں سے میری آنکھوں میں نیند آ جائے گی، تم ایسا کرو، مجھے کوئی اچھا سا گانا سنا دو تاکہ میں جاگتا رہوں۔ بلبل نے الو کا کہا مان لیا اور ایک پیارا سا گیت گانے لگا۔ سارے جنگل میں بلبل کی آواز پھیل گئی، سب پرندے زدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سب کام چھوڑ دیے اور بلبل کا گانا سننے لگے اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب بلبل کا گانا ختم ہوا تو سب پرندوں نے ایک ساتھ کہا، تم طوطا نہیں ہو، لیکن تمہاری آواز کا اور کوئی آواز مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے۔ تب بلبل کو معلوم ہوا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ طوطا نہیں ہے، بلبل ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، ہر بندے کو اپنی اپنی خوبیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ خوبیاں دی ہیں، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ میں اپنی کہانیوں میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی سی کہانی سناؤں جس سے آپ کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں، اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے ہماری اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کہانی کو ضرور لائک کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔